ناظرین، آج کے بلیٹن میں دو چونکا دینے والے واقعات پر بات کریں گے۔ ایک طرف اسلام آباد میں جائیداد کے تنازع پر بیٹے نے اپنے ہی باپ اور دو بہنوں کو ذبح کر ڈالا، جبکہ دوسری طرف لاہور کے غازی آباد میں بزرگ خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچنے والا ملزم بالآخر ساتھی سمیت پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ دونوں واقعات مختلف نوعیت کے صحیح، مگر ان میں چھپی کہانی ایک ہی ہے۔ آئے تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں اور ان واقعات کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جائیداد کے تنازع پر ناخلف بیٹے نے اپنے باپ اور دو بہنوں کو ذبح کر دیا۔ پولیس کے مطابق اسلام آباد میں 30 سالہ محمد علی نے اپنے والد انسپکٹر ریٹائرڈ محمود حسین اور ہمشیرہ شبنم زہرا کو اپنے گھر میں چھری سے ذبح کیا، جس کے بعد اس نے پنڈی میں کانسٹیبل 35 سالہ انجم زہرا کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ہمشیرہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کے شوہر کا انتظار کرتا رہا تاکہ وہ آئے تو وہ اس کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگ دے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے 3 ماہ کے بھانجے سالار حمزہ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ نوازیدہ کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ خاندانی رشتوں میں بگاڑ اور شدید کشیدگی کی ایک خوفناک مثال ہے، جہاں جائیداد کے تنازع جیسے دنیاوی معاملے پر بیٹے نے اپنے والد اور دو بہنوں کو قتل ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض جائیداد کا جھگڑا تھا یا برسوں سے پلتا ہوا غصہ اور نفرت آخرکار اس بھیانک انجام تک لے آئی؟ پاکستان میں جائیداد کے تنازعات اکثر خونی جھگڑوں میں بدل جاتے ہیں اور ان میں زیادہ تر کیسز قریبی رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں، جو ہمارے قانونی نظام میں تاخیر اور مؤثر ثالثی کے فقدان کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے میں چھری سے ذبح کرنے کا طریقہ اور بعد میں پنڈی جا کر دوسری بہن کو قتل کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملزم مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہا تھا، جو ایک شدید انتقامی اور نفسیاتی طور پر غیر متوازن ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 3 ماہ کے معصوم بھانجے کو قتل کرنے کی کوشش اس جنون کی انتہا ہے جہاں انسانیت کا ہر جذبہ مر چکا ہوتا ہے۔ اگرچہ پولیس کی بروقت کارروائی سے مزید جانی نقصان روکا گیا، لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا کسی کو پہلے سے اس خطرے کا اندازہ تھا یا یہ سب کچھ اچانک ہوا؟ ایسے واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ خاندانی تنازعات میں نفسیاتی مدد اور ثالثی کی سہولت کتنی ضروری ہے تاکہ غصے اور انتقام کے طوفان کو وقت پر روکا جا سکے۔ یہ سانحہ صرف ایک خاندان کی تباہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرتی رویوں کی بھی عکاسی کرتا ہے، جہاں عدم برداشت اور نفرت ہمیں تباہی کے کنارے تک لے جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین لاہور کے دوسرے واقعے پر۔ غازی آباد میں بزرگ خواتین کے کانوں سے بالیاں نوچنے والا ملزم ساتھی سمیت پولیس مقابلے مارا گیا۔ چند روز قبل لاہور کے علاقے غازی آباد میں ایک شخص 90 سالہ بزرگ خواتین پروین اختر کے کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ کر فرار ہو جاتا ہے، جس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی۔ CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے سبز کلر کی ٹوپی پہنے اور ماسک لگائے پینٹ شرٹ میں ملبوس شخص نے سبزی کی دکان پر بیٹھی بزرگ خاتون کے کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ لیتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ غازی آباد میں بزرگ خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچنے والا ملزم ساتھی سمیت پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا۔ پولیس کے مطابق CCD اشتہاری کی گرفتاری کے لیے تھانہ مناوا جا رہی تھی، جہاں 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ اس دوران جوابی فائرنگ میں 2 ملزمان مارے گئے، جن میں کانوں سے بالیاں نوچنے والا ملزم بھی شامل تھا۔ ناظرین، غازی آباد میں بزرگ خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچنے والا ملزم کی ہلاکت ایک ایسا واقعہ ہے جو بظاہر پولیس کامیابی کی خبر تو ہے، مگر اس کے کئی پہلو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ چند روز قبل 90 سالہ پروین اختر کو دن دہاڑے ایک سبزی کی دکان پر نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ سب CCTV میں ریکارڈ ہو کر عوام کے غم و غصے کا باعث بھی بنتا ہے۔ یہ واردات صرف ایک چوری نہیں تھی بلکہ ایک بزرگ و کمزور شہری پر طاقت اور بے رحمی کا کھلا مظاہرہ تھا، جو معاشرے میں بڑھتی سفاکیت کی علامت ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم ساتھی سمیت مقابلے میں مارا گیا، لیکن یہاں ایک سوال اور بھی جنم لیتا ہے کہ کیا ایسے واقعات میں پولیس مقابلے ہی واحد حل ہوتے ہیں اور ان جرائم کے اسباب کیا ہیں، اس پہ کیا غور نہیں کرنا چاہیے؟ ملزم کا ساتھی بھی ہلاک ہوا، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک جرائم پیشہ نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ اس واقعے کا ایک اور پہلو بھی ہے
کہ جب جرائم پیشہ افراد یہ سمجھ لیں کہ بزرگ شہری آسان شکار ہیں تو یہ ہمارے معاشرتی تحفظ کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے۔ اس کیس میں اگرچہ ملزم کو انجام تک پہنچا دیا گیا، لیکن سوال برقرار ہے، کیا ہم جرائم کا مستقل علاج ڈھونڈ رہے ہیں یا ہر بار محض ایک واردات ختم ہونے پر اطمینان کر لیتے ہیں؟ یہ دونوں سانحات ہمیں بتاتے ہیں کہ خطرہ صرف گلی یا بازار میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھروں اور معاشرتی ڈھانچے کے اندر بھی چھپا ہوا ہے۔ خاندانی جھگڑوں سے لے کر سڑک پر ہونے والے جرائم تک ہر جگہ ایک سوال ہمارا پیچھا کرتا ہے، کیا ہم محض واقعات کے بعد رد عمل دیتے رہیں گے یا اس تشدد کی جڑوں تک پہنچ کر کوئی دیر پا حل بھی نکالیں گے؟ کیونکہ اگرچہ یہ زہر پھیلتا رہا تو نہ صرف رشتے محفوظ رہیں گے بلکہ شہر اور تمام چیزیں اجڑ جائیں گی۔ ان دونوں واقعات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔